ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں تاجو نام کا ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔ وہ اکیلا تھا کیونکہ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن تاجو نے اپنے کھیت میں ایک عجیب و غریب بینگن دیکھی۔ وہ دوسری بینگنوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ گہرے جامنی رنگ کی تھی اور اس پر چاند ستاروں کے نشانات تھے۔ تاجو نے حیران ہو کر وہ بینگن توڑی اور گھر لے آیا۔ رات کو جب وہ سو رہا تھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ بینگن سے ایک نورانی روشنی نکل رہی ہے۔ اچانک بینگن پھٹی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی نمودار ہوئی۔ تاجو کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سچ میں ایک ننھی بچی اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ بچی نے کہا، ابا جان، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ تاجو خوشی سے رونے لگا۔ اس نے بچی کا نام شہزادی بینگن رکھا کیونکہ وہ بینگن سے پیدا ہوئی تھی۔ شہزادی بینگن کی نشوونما۔ شہزادی بینگن جیسے جیسے بڑی ہونے لگی، اس میں عجیب و غریب صلاحیتیں نظر آنے لگیں۔ وہ پودوں سے بات کر سکتی تھی۔ وہ بیمار جانوروں کو صرف ہاتھ لگا کر ٹھیک کر دیتی تھی۔ اس کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا فوراً پھل دینے لگتا تھا۔ گاؤں والے اسے چڑیل سمجھتے تھے، لیکن تاجو جانتا تھا کہ اس کی بیٹی خاص ہے۔ بادشاہ کا اعلان۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس کی بیٹی پر ایک بدروح کا سایہ ہے۔ جو بھی اسے ٹھیک کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ شہزادی بینگن نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ شہزادی کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ تاجو نے اسے منع کیا، لیکن شہزادی چپکے سے محل چلی گئی۔ محل میں داخلہ۔ جب شہزادی بینگن محل پہنچی تو دربانوں نے اسے روک لیا۔ اچانک محل کے سارے پودے بول اٹھے، ہمیں جانے دو، یہ ہماری محافظ ہے۔ دربان حیران رہ گئے اور اسے اندر جانے دیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ شہزادی پر واقعی ایک بدروح کا سایہ ہے۔ اس نے اپنے جادوئی ہاتھوں سے شہزادی کو چھوا تو ایک سیاہ دھواں نکل گیا۔ بدروح چلاتی ہوئی غائب ہو گئی۔ انعام اور راز۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے شہزادی بینگن سے پوچھا، تمہارا جادو کہاں سے آیا؟ شہزادی نے جواب دیا، میں ایک جادوئی بینگن سے پیدا ہوئی ہوں۔ میری طاقت فطرت سے ہے۔ بادشاہ نے اس کی خوبصورتی اور ہنر سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دی۔ شہزادی بینگن نے اپنے جادو سے پورے شہر کو ہرا بھرا کر دیا۔ وہ اور شہزادہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ کہانی کا سبق۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فطرت میں بہت سے راز اور طاقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر ہم فطرت سے محبت کریں تو یہ ہمیں انمول تحفے دیتی ہے۔ اختتام۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ شہزادی بینگن کے محل کے باغ میں وہ جادوئی بینگن کا پودا موجود ہے جو ہر سال ایک نیا پھل دیتا ہے۔ کون جانے، شاید اگلی شہزادی بینگن ابھی اسی پودے پر لگی ہوئی ہو۔